شاہ تسے پتر دا منہ چومیاں بے سجن شبیر کو بھول گئے آئی یاد جوانی علی اکبر دی کچھ آنسو جناب دے ڈل گئے انہاں شبنم دیاں قطریاں تھیں کچھ حصے گل دے دھل گئے معصوم نے سمجھیا پانی ہے دومیں لب اصغر دے کھل گئے۔ یہ تھے جناب ذکر اہل بیت سیدزادہ سید سنگت بادشاہ صاحب جو ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے سن۔ ہوں جناب دے سامنے خطیب آل با، خطیب آل یاسین، وکیل ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب و علامہ سید مرتضی اسد آف تریڈے والی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن۔ نعرہ تکبیر، سارے یک زبان نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، والنعرہ حیدری یا علی، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت ہر دشمن تے لعنت، تاجیل ظہور امام زمن بادشاہ علیہ السلام، بلند صلوات۔ نہیں بس ٹھیک ہے، کوئی نہیں، خیر یہ لگیا اچھا صلوات ایک پڑھو یار، محمد و آل محمد، ایک بار پھر بھی بابا سے بلند صلوات کی التماس دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت ابن الحسن علیہ السلام۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ یا مولانا یا صاحب العصر و زمان الغوث 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 ادرکنی 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 اسعد 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 الاجل 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 بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ جتنا جتنا وارث کی زیارت کے لیے آپ حضرات کا دل بے قرار ہے اتنی بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد، فقد قال سبحانہ فی کلامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، صلوات بآواز بلند۔ آغاز مجلس میں عزت ماب واجب القدر جناب چودھری کرامت صاحب اور جناب چودھری ریاض صاحب، جناب چودھری ریاست صاحب، ان بھائیوں کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے اور ان کے جتنے دوست احباب تعلق دار سنگت جس بندے نے جس انداز میں بھی اس ذکر خیر کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، چاہے کسی نے ایک قدم اٹھایا ہے ذکر مظلوم کی اس مجلس میں آنے کے لیے، سب کی کوششوں کی بی بی پاک کی برگاہ میں منظوری کے لیے جناب سیدہ کی ذات پہ ایک صلوات پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر حمد اس اللہ کے لیے جس نے محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دے کر ہم پر ان کی محبت و مودت و ولایت کو واجب قرار دیا ہے۔ درود و سلام صرف اور صرف
محمد و اہل بیت محمد کے لیے کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کو اس وقت سجدہ کیا جب ابھی اعضائے سجدہ تخلیق نہیں ہوئے تھے۔ بسم اللہ۔ 6 محرم الحرام اس عزا خانے میں سجے ہوئے سجدوں والے منبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وقت کے محمد کی حیثیت سے موجود ہے کہ میرا وہ سلطان کعبہ کی چھت پہ تشریف لا کے زمانے کو اپنا چہرہ دکھا کے یہ سمجھائے کہ دنیا والوں محمد ایسے ہوتے ہیں۔ زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ سلسلہ گفتگو کا آیہ مودت کے ذیل میں آپ کے ذہنوں میں موجود ہے۔ کل سے گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ وہ قربا کون ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ وہ جو قریبی ہیں نا وہ محمد کے اتنے قریبی ہیں کہ ان میں سے ایک منبر پہ ہو ایک بستر پہ ہو، دیکھنے والے بتا نہیں سکتے کہ منبر پہ کون ہے بستر پہ کون ہے۔ آج اسی ذیل میں ہی ایک فکرہ اور کہتا ہوں۔ کوٹ چودھری والوں فکرہ بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں، گو تعداد سننے والوں کی تھوڑی ہے لیکن اجتماع بڑا مزیدار ہے۔ مجھے اتنا مزہ محرم کی ڈیوٹی کا کہیں بھی نہیں آ رہا۔ میرا اپنا مننا ہے بابا جی کہ ہر مجلس ہر تقریر شور کے لیے نہیں ہوتی۔ تسی گل سن کے نا جی تے گل چت دے ہو، گل قبول بڑی سونی کر دے ہو تو اننا ونڈ کرنے دا والے گل۔ محمد کے اقربا اللہ کہہ رہا ہے مودت کرو فی القربا سے، اور وہ قریبی اللہ کے نہیں، قریبی کسی اور کے نہیں ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنے اپنے قریبیوں سے کرو۔ اگر اپنے اپنے قریبیوں سے مودت کا حکم ہوتا تو پھر میرے لیے یہی تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے کرتا، آپ اپنے گھر والوں سے کرتے۔ اگر حکم ہوتا کہ اپنی اپنی مرضی کے قریبی ڈھونڈ لو، اللہ رسول سے کہہ رہا ہے میرا حبیب تو ان سے کہہ دے کل لا اسألکم، ان پہ کوئی سوال نہیں ہے علیہ اجرہ، اجر کے بارے میں، الا المودت فی القربہ، سوائے اس کے کہ یہ مودت کریں ان سے جو تیرے قریبی ہیں۔ پہلا فکرہ آج کی مجلس اعلیٰ میں تمہید میں آپ کی نظر کروں گا، اور یقیناً داد بھی ہو جائے گی، دعا بھی ہو جائے گی۔ کوٹ چودھریاں والوں وہ مصطفیٰ کے اتنے قریب ہیں کہ مصطفیٰ کا دل چاہے تو ایک چادر میں پورے آ جاتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے، زندہ و سلامت ہیں جی ہیں آپ۔ وہ اتنے قریب ہیں کہ اگر مصطفیٰ کا دل ہو تو وہ ایک چادر میں پورے آ جاتے۔ اور آپ کو وہ منظر یاد ہے جب بطول کے گھر میں یہ 5 ایک چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے تھے۔ اچھا ایک اور گزارش کر دوں، ملت مسلمہ کی بارگاہ میں یہ 3 آیتیں ایسی ہیں جو ایک ہی سال میں نازل ہوئی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہجرت کے جس سال میں یہ آیت آئی ہے نا اسی سال میں ہی یہ آیت آئی ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، مبالغے والی آیت کہ میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ آپ مباہلہ کر لیں، یہ اپنے نفس لے آئیں، ہم اپنے نفس لے آتے ہیں، یہ اپنی نساء لے آئیں، ہم اپنی نساء لے آتے ہیں۔ جس سال میں یہ آیت دونوں آئی ہیں نا اسی سال ہی یہ آیت آئی ہے کہ اب ان سے کہہ یہ تیرے قربا سے مودت کرے۔ اور 2 آیتاں جڑیاں نے نا جی وہ بالکل قریب قریب، ایک آیت مبالغے والی اور دوسری آیت جو ہے انما یرید اللہ والی۔
جسے آیہ تطہیر کہتے ہیں، جس میں اللہ نے پانچوں کی طہارت کا اعلان کیا ہے۔ پانچوں کو طاہر نہیں کیا، اعلان کیا۔ طاہر تو وہ تب سے ہیں جب سے وہ ہیں۔ تے کوٹ چودھریاں لے میرے کولوں کو پوچھے بھی آل محمد کڈے پاک نے، میں سر تے پاک قرآن رکھ کے بھی اکھن نو تیار ہاں، اے اوڈے ہی پاک نے جڈا اللہ پاک ہے۔ تے کوئی اگلی گل میرے کو پوچھے بھی اے کدوں دے پاک نے، تے پھر میں اے بھی گل قرآن چوک کے آکھاں گا بھی اے بھی اودوں دے ہی پاک نے جدوں دا اللہ پاک ہے۔ یہ صرف اعلان کیا ہے کہ میں اللہ نے انہیں ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ آیت مبالہ اور آیت تطہیر ایک دن کے فرق سے نازل ہوئی ہیں۔ نجران دے عیسائی مبالہ کرن واسطے مدینے آئے ہوئے سن۔ یہ ایسے نہیں مبالہ ہو گیا کہ جلدی جلدی بس کٹھے ہوئے تے گل ہوئی، نہ یہ جدو ٹورے نے تے کم از کم 7,000 بندہ لے کے ٹورے نے سائی۔ چلو آئے جی آکھو تے ایک 70 مبالے دی نہ آکھو، ایمیں میرا دل کر پہ ہے، میرے مضمون اچھ شامل نہیں سی محرم دے ہیں لیکن آج میرا دل کر پہ ہے۔ چلو تب محمد مصطفیٰ اللہ جی یہ تو اڈا پیار ہے، میں تے اڈا چنگا پڑھتا ہی نہیں نا جڈا چنگا تُسی سن دے ہو۔ بندے کہے نو گل ہوندی ہوئے تے جی میں قدر دا وال مولا تو اندر سے ہے انج کٹ جیاں نو ہے۔ میرا تے مننے نا بھی لڑن نال تے مجلساں نہیں ہوندیاں، مجلساں پڑھن نال ہوندیاں۔ تے تُسی سن دے ہو پہ بدر سے لے کے خیبر تک ساری جنگیں جیت کے اللہ کے ہاتھ نے ذوالفقار کا صدقہ محمد کی جھولی میں ڈالی۔ میں گل شروع کر دیتی۔ پھر محمد مصطفیٰ نے فیصلہ کیا کہ دور دراز جن علاقوں میں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہم وہاں خط لکھیں گے۔ علی بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ خط لکھیے۔ ان میں سے کچھ خط حبش کے، کچھ خط ایران آئے، ایک خط ہے جو نجران آئے، اور خط لکھوانے والی اللہ کی زبان تھی، لکھنے والا اللہ کا ہاتھ تھا۔ ایک ایک جملہ سنن نال اور محسوس کرن نال تعلق رکھدا ہے۔ آج تو دل بنا دیتا ہے میرا، انج گل آ گئی سامنے تے شروع کر دیتی۔ خط لکھا اللہ کے ہاتھ۔ خط کی تحریر کیا تھی؟ سب سے پہلے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اس علی نے جو خود بسم اللہ کی با کا نکتہ ہے۔ سلام کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا۔ سرکار فرما رہے ہیں ہم رسولوں کے سید، نبیوں کے سلطان، اللہ کی کائنات میں اس کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری طرف آ جاؤ تاکہ تم ابدی جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ خط بند ہو گیا۔ 3 دن کا سفر کر کے خط لانے والا بندہ نجران پہنچ گیا۔ نجران کسی گاؤں کا نام نہیں، ایک بہت بڑا علاقہ ہے، صوبہ تھا اپنے وقت میں، کہ جس میں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ یہ 3 بھائی تھے، ایک کا نام عاقب تھا، ایک کا نام منظر تھا، اور ایک کا نام سید تھا۔ ایک کا نام عاقب تھا، ایک کا نام منظر تھا، ایک کا نام سید تھا۔ اس کا مطلب ہے سید نام رکھ لینے سے بندے سید نہیں ہوتے، سید عقیدے کا نام ہے، سید کردار کا نام ہے۔ عاقب، منظر اور سید یہ اپنے دربار میں بیٹھے ہیں کہ خط لانے والا لے آیا
اس نے خط کی تحریر پڑھی. تحریر میں اتنی جنگ تھی کہ لفظ آنکھوں سے اتر کے دل میں گھر کر گئے. آپ کو پتہ ہے پرانے دور میں بندے بڑے بڑے سیانے ہوتے تھے. جب انہوں نے تحریر پڑھی نا، اس نے پڑھ کے بھی سنائی اور اس نے کہا کہ یار میرا دل ہے کہ اس خط کو ایسے نظر انداز نہ کیا جائے، پتہ کیا جائے یہ لکھوانے والا کون ہے، یہ لکھنے والا کون ہے، یہ ہمیں لکھا کیوں گیا ہے. اس نے اپنی محفل میں سے نہ 2-3 بندوں کو، سیانے سیانے بندوں کو اٹھا کے کہا یار تم اٹھو تم اٹھو تم اٹھو. تو نہیں کہندا متے اٹھ کے ٹر جایا جے. اتھوں دی گل پہ سنانا اگے ہی پہاری ٹر گئے نے تے جیاں 7-8 جو ایک اٹھ کے ٹر جائے تے بندہ پیڑا تے پیندا ہے نا. تو ہن جڑے بیٹھے جے تسی بیٹھے رہے آجے. عاقب نے نہ بندوں میں سے دیکھ کے کہا بھائی جان آپ اٹھیں آپ اٹھیں آپ اٹھیں. 3 بندوں کو اس نے اٹھایا. اس نے کہا جاؤ جہاں سے خط آیا ہے وہاں پہنچو، اس کے پاس بیٹھو، اٹھو، دیکھو وہ بولتا کیسے ہے، وہ چلتا کیسے ہے، وہ پھرتا کیسے ہے، وہ کھاتا کیسے ہے، وہ تم سے کہتا کیا ہے. 3 دن کے لیے یہ بندے ختمی مرتبت کے مہمان بن گئے. نہ انہوں نے کوئی بات میرے رسول سے کی، نہ رسول نے ہی سوائے خدمت کے ان سے کوئی بات کی. میرے رسول نے نہیں پوچھا کہ کدھر سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا لینے آئے ہو، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ کیا کرنے آئے ہیں. پہلا جملہ عزت مصطفیٰ کا مسلمانوں کے اجتماع میں کہہ رہا ہوں. بندے ہم سے کہتے ہیں انہیں نبی پڑھنا نہیں آتا، آؤ میں تمہیں نبی سناؤں. جب یہ عاقب کے پاس بارگاہ میں واپس آئے نا، دربار میں آئے تو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں مل آئے ہو محمد کو، بتاؤ وہ کیسا لگتا ہے. نجران کے وہ تینوں عیسائی دیکھ کے کہتے ہیں عاقب اللہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے، بندہ کہنے پہ دل نہیں کرتا. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عاقب اللہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے، بندہ اسے کہنے پہ ہمارا دل نہیں کرتا. تے بندہ ویڑی تھے ایسی نا، اس آکھیا نہیں نہیں بات تمہاری میری سمجھ میں آ گئی ہے لیکن کچھ سناؤ. وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار سنائے کیا، وہ چلتا ہے اس کا اپنا سایہ نہیں ہے، اس پہ بادل سایہ کرتے ہیں. وہ چلتا ہے اس پہ بادل سایہ کرتے ہیں. ایک اختیار پڑھنے لگا ہوں میں سرکار محمد مصطفیٰ کا. دیکھ کے کہتے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ وہ گفتگو کیسی کرتا ہے. کہا گفتگو کیسی کو چھوڑو، اس کا طریقہ کاری ہمیں تو نہیں سمجھ آیا، سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں اس کا اختیار کیا. عاقب کہتا ہے آخر کیا ہے. دیکھ کے کیا ہے. کہا اتنی بڑی مسجد ہے اور وہ ہر وقت ہی بندوں سے بھری رہتی ہے. وہ ممبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہتا ہے، وہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو اخلاقیات سکھاتا رہتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں بندے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں اور سب سے آخر میں ہم بیٹھے تھے. یہ دیکھ کے کہتے ہیں عاقب یہ اس کا معجزہ ہے، اونچا اسے بولنے کی عادت نہیں، آواز ہر کان تک خود پہنچ جاتی ہے. آواز. اس نے کہا اچھا یہ نشانی ہے. بادلوں پہ اس کا قابو، ہوا پہ اس کا کنٹرول. عاقب کہتا ہے پھر ایسا ہے کہ جا کے ملیں گے. تیاری ہو گئی نجران، کم از کم 7,000 بندے کو لے کے عاقب چلا. اب آگے آگے عاقب، پیچھے پیچھے منظر. اور عاقب کے گھوڑے کی لگام تھی اس کے بھائی کے ہاتھ میں جس کا نام سید تھا کہ اسے چلتے چلتے نا ٹھوکر لگی، سید زمین پہ گرا. اب یہاں بات عیسائی کی ہے لیکن بات بڑی پتے کی ہے. یہ دیکھ کے کہتا ہے سید اب بھائی ہیں میرے، زندگی ہماری اکٹھے گزر گئی ہے، پہلے زندگی میں کبھی آپ کو ٹھوکر نہیں لگی، کبھی آپ نہیں گرے. کہا ہاں میں بھی عاقب بھی یہی سوچ رہا ہوں. عاقب دیکھ کے کہتا ہے پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھوکر اس لیے لگی ہے کہ جدھر جا رہے ہو تم نے ان کے بارے میں کچھ سوچا ہے.
بھئی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ماں حسین بادشاہ کی عزت عطا فرمائے. یہ نتیجہ ایک عیسائی دے رہا ہے. اور مدینے جانے کی منتیں ماننے والوں، یہ زمانے نے عاقب سے سیکھا ہے کہ اگر مدینے جانا ہو تو پھر نیت پہلے ٹھیک کرنی پڑتی ہے. کہا پہلے اپنی نیت ٹھیک کرو پھر مدینے جاؤ. بہرحال جی سفر ہو گیا، لمبا سفر تھا. یہ سفر کر کے 20 ذی الحج کی شام ہو رہی تھی، یہ مدینے کے باہر پہنچا. آج بھی عیسائیوں کے ہاں بابا جی ایک قانون ہے کہ عیسائی کسی شہر کسی بستی میں جائیں یہ رات کو داخل نہیں ہوتے. خیمے لگ گئے. انہوں نے وہ سفر والے لباس اتار کے اپنے رات والے لباس پہنے، خیموں میں آرام کرنے لگے کہ 21 ذی الحج کا سورج ابو طالب کی حویلی کا طواف کر کے ابو طالب کے چھوٹے بیٹے کی روشن چشم کے اوپر سجے ہوئے ابرو کی جنبش سے طلوع ہو گیا. یاد میں کیا کہنا. سورج کی پہلی کرن ان کے خیموں پہ پڑی، یہ نیند سے جاگے. ایک دوسرے کو کہا چلو تیاری کریں. تیاری انہوں نے کیا کی، ریشم و دیبا کے قیمتی لباس پہن لیے، سونے کے زیورات. جتنی اچھی یہ تیاری کر سکتے تھے یہ تیاری کر کے مدینے میں آ گئے. اب ایک عجیب فکرہ میں پڑھنے لگا ہوں. پورے مدینے کی معاشرت اور تاریخ میں ایک فکرے میں پڑھ دوں گا. کوٹ چودھری والو، یہ ریشم و دیبا کے لباس پہن کے، سونے کے زیورات پہن کے 7,000 بندہ اس مدینے میں فجر کے وقت داخل ہوا جس مدینے کے اکثر بندوں کی ساری زندگی ایک ایک چادر میں گزری ہے. میں کیا کہنے آپ. یہ کوٹ چودھری جو 65-70 جی بس لے کے آ جان تبلیغی جماعت والے تے اوتھے مسیتی ڈاک چھڈن بس تے آپ ٹور پین گلیاں چ بے چوئی کامل صاحب دا کر کیڑا بڑا اشرا کراندے نے چوئی صاحب تے انہاں نوں اساں تے موڑنا ہے گل تو. آپ کے ساتھ تبلیغ کرنی ہے بھی چوئی کیڑے پاسے لگے ہو جان دیو کی کڈو جس گل چ. وہ بندے بندیاں پوچھن تے پھر بندیاں جیاں مگر تے ٹوری پینا ہے نا بھی یہ بندے کون دے. ادھروں یہ بڑے ادھروں مدینے دے بندے سویرے وضو کر کے کروں پہ نکل دے سن بھی مسیتی چلیے. کپڑے دیکھے ریشم و دیبا کے کپڑے. ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں یار ایسا لباس بھی ہوتا ہے. دیکھا پہلی بار یہ ایسے زیورات، اتنی شان و شوکت، اتنی تمکنت. کہاں کے بادشاہوں کا نجران سے آئے ہیں، کہا کس سے ملنا ہے، کہا سرکار دو عالم سے ملنا ہے، وہ جنہوں نے ہمارے نام خط لکھا ہے. ہمیں بتاؤ نا ان کا گھر کہاں ہے، وہ سلطان کہاں رہتے ہیں، ان کا دربار کہاں ہے، ان کا تخت کہاں ہے. میں پہلا فکرہ عزت مصطفیٰ کا پڑھنے لگا ہوں. جب انہوں نے پوچھا نا کہ سلطان العرب والعجم کا، فاتح بدر و حنین کا گھر کہاں ہے، محمد مصطفیٰ کہاں رہتے ہیں، سلمان عاقب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں سلمان ان کا اس مدینے میں اپنا گھر کوئی نہیں، وہ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں اور اسی کو اپنا گھر کہتے ہیں. وہ اللہ کے گھر. یہ اور پریشان ہیں، اتنا بڑا بادشاہ جس نے کسر و کسرا کے کنگرے لا دیے، یہ کہتے ہیں مسجد میں رہتا ہے، چٹائی پہ بیٹھتا ہے، نہ کوئی تخت ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی گھر ہے. اب یہ آگے پیچھے سارا مدینہ. یہ مسجد میں داخل ہوئے، آ کے میرے رسول کو سلام کیا. وہ جس کے اخلاق کو اللہ قرآن کہتا ہے نا، رحمت للعالمین میں زندگی میں پہلی بار کسی کو بغیر سلام کا جواب دیے منہ پھیر لیا. حسن یہ ادھر سے آئے، سرکار سلام سرکار نے منہ ادھر کر لی. ادھروں دی آئے،
اب یہ مدینے والے بھی پہلی بار دیکھ رہے تھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. یہ ایک سیانے سے بابے سے کہتے ہیں بزرگوں تسو کی گل ہے. جب سرکار دو عالم نے منہ پھیرا نا تیسری بار تو یہ حیران ہو کہ مجمع میں ایک بزرگوار کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کیا بات ہے آج مزاج کیوں خراب ہے. کا ویسے عموماً تو یہ ایسا نہیں کرتے, بڑے خوش اخلاق ہیں, جو بھی آئے اسے بڑی محبت سے ملتے ہیں. ہو سکتا ہے آج صبح صبح اس نے کچھ کہہ دیا ہو, میرے گھر بھی ہوتی تھی تو ایسے ہی کرتی. ہو سکتا ہے گھر کی پریشانی ہو, ورنہ ان کا ایسا مزاج نہیں. سلمان عاقب کو دیکھ کے کہتے ہیں اسے چھوڑ, میں تجھے اس کے پاس لے جاؤں مصطفیٰ کا جو مزاج ہے, میں تجھے اس کے پاس لے جاؤں جو مصطفیٰ کی طبیعت ہے. پہلا فقہ فضیلت علی کا, اور جو بندے ولایت سننا چاہتے ہیں, میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ کسی کو گالی دینے کا نام, کسی کو تانا دینے کا نام, کسی کو مینا مارنے کا نام ولایت نہیں ہے. ولایت ایک اختیار ہے, اور میں اختیار سنانے لگاؤں بادشاہ علی کا. سلمان کہتے ہیں تجھے میں وہاں لے جاؤں جہاں محمد کا مزاج بیٹھا ہے. یہ لے کے مسجد میں سے باہر نکلے کہ گلی کی ایک نکر پہ تراب کے بچھے ہوئے مصلے پہ بیٹھ کے ابو تراب زمین پہ لکیریں کھینچ رہے تھے, یا یوں کہوں کہ اللہ کا ہاتھ پانی میں موجود مخلوق میں رزق بانٹ رہا تھا. میں کیا کہنے آپ کے, جس کا رزق علی ہے ہاتھ چاہے دری. اب بے نیاز اللہ کا بے نیاز نمائندہ ہے علی, اور بے نیاز ہو کے مٹی پہ بیٹھے ہیں. عاقب نے سلام کیا, عین اللہ نے نظریں نہیں اٹھائیں, نظر مٹی پہ ہے, سلام کا جواب دیا. سرکار نجران سے آئے ہیں. علی کہتے ہیں تمہارے آنے کا مجھے اس وقت سے پتا ہے جب خط کی تحریر میرے قلم سے نکلی تھی. علی تمہارے آنے کا تو مجھے تب سے پتا. سرکار مسئلہ ایک ہو گیا. علی فرماتے ہیں اچھا مسئلہ ہو گیا تو آپ بھی تو مشکل کشا کے دروازے پہ گئے ہو, سارے حل ہو جاتے ہیں. نے بلایا جو ہے وہ سرکار گئے ہیں سرکار دو عالم کے پاس. علی مسکرا کے کہتے ہیں مدینے میں جو بھی آئے انہی کے پاس ہی جاتا ہے. سرکار سمجھ نہیں آئی, انہوں نے نا کوئی لفٹ نہیں کرائی. اب جب انہوں نے کہا جی وہ ملے نہیں, علی بادشاہ نے عین اللہ ہی نگاہیں اٹھا کے عاقب کے منظر کے سید کے کپڑے دیکھے, ساتھ سرا لشکر دیکھا. عاقب کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ پہن کے گئے تھے. کوٹ چودھری والے ہو تسی چپ کر گئے ہو تے حیرانی بندی سی تواڈے نالوں بہت حیران ہوئے. عاقب تے منظر تے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آپ کوئی واقعی بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں, لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ اس سے قیمتی کپڑے ہوتے ہیں. علی کہتے ہیں نہیں, قیمتی کپڑوں والا معاملہ نہیں, تم یہ سونے چاندی کے زیور پہن کے, ریشم و دیبا کا لباس پہن کے اللہ کے روب پہ روب ڈالنے گئے ہو. ہائے ہائے ہائے. فرمایا جاؤ اپنے خیموں میں واپس, وہ مسافروں والا لباس پہنو, وہ گرد آلود کپڑے پہنو, وہ مسافروں بے وطنوں والا لباس پہن کے جا کے سلام کرو, پھر دیکھنا وہ تمہیں ملتا کیسے ہے. بس جی آئے سرکار سلام, علیکم سلام, بیٹھیے. بادشاہ وہ آپ سے کچھ باتیں کرنا تھی. رسول فرماتے ہیں ہمارے گھر کی ریت ہے, جو آ جائے ہم اسے پہلے 3 دن رکھتے ہیں, کھلاتے ہیں. 3 دن کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کدھر آئے, اور ابھی تمہارا پہلا دن ہے یہاں, تم آج ہمارے مہمان ہو, مسجد میں رکو, ہم تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. کھانے کا انتظام ہو جائے گا, کھانا کھانا, پانی پینا, تھکن اتارنا, 3 دن تک تم ہمارے مہمان ہو. جب 3 دن گزر جائیں گے نا تو پھر
پھر پوچھ لیں گے کہ تم کدھر آئے ہو، پھر پوچھ لیں گے کہ تم کدھر آئے ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ عاقب دیکھ کے کہتا ہے سرکار پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف رہتے تو نہیں نا، ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ہم نے اپنی ایک نماز بھی پڑھنی ہے، اور ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ ملت مسلمہ مذہبی برداشت کا سبق لے مصطفیٰ کی سیرت سے۔ دیکھ کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں عاقب، یہ جہاں آئے ہو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ آدھی مسجد میں پردہ لگا کے تم نماز پڑھ لینا، آدھی میں ہم پڑھ لیں گے۔ آدھی میں تم عبادت کرنا، آدھی میں ہم کریں گے۔ 3 دن گزر گئے، 23 آ گئی۔ سرکار وہ سوال لے کے آئے، بادشاہ فرماتے ہیں کہو جی آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ عقیدہ پڑھنے لگا ہوں کوٹ چودھری والوں۔ محمد مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ اس لیے علیہ السلام ہے کہ وہ ہمیں مانتا ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ پریشان ہو کے نا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہے۔ علی دیکھ کے کہتے ہیں عاقب ایسے نہیں، وہ مدینہ ہے، میں باب مدینہ ہوں۔ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مانتے نہیں، آپ عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سرکار ہاں یہی پوچھنا چاہتے تھے، بس ہمیں آتا جو نہیں پوچھنا، ہمیں سوال کا ڈھنگ نہیں آتا۔ علی فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ پوچھو۔ یہ عرض کر کے کہتے ہیں مولا بس یہ بتائیں کہ آپ عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ نے اسے کتاب اور حکمت کا علم عطا کیا ہے، اور وہ طاہرہ ماں کا بطول ماں کا پاک بیٹا ہے۔ عیسیٰ کو اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ عیسیٰ کی حقیقت و اصلیت یہی ہے۔ یہ کہنے لگے کہ نہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ محمد کہتے ہیں نہیں انی عبداللہ، محمد نے پڑھ دیا ہے قرآن، محمد نے قرآن پڑھ دیا نا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن میں یہ سطر موجود ہے جناب عیسیٰ کی کہ میں اللہ کا عبد ہوں اور تمہاری طرف کتاب و حکمت لے کے آیا ہوں۔ محمد مصطفیٰ نے پڑھ دیا قرآن، اور عیسائیوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ کوٹ چودھریہ والوں جب دو مولوی آپس میں مناظرہ کرتے ہیں تو پھر قرآن ہوتی ہے آخری حد، اس کے بعد علم کا دعویٰ کوئی نہیں ہوتا۔ جب ایک بندہ قرآن پڑھ لینا دوسرا نہ مانے تو پھر بندے کے پاس حل کوئی نہیں ہوتا۔ اب مصطفیٰ پڑھ چکے تھے قرآن اور انہوں نے ماننے سے کر دیا انکار۔ اب قرآن پڑھ چکے تھے مصطفیٰ بھی، بڑی توجہ، انہوں نے ماننے سے کر دیا انکار۔ مصطفیٰ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اب کیا کروں؟ خالق کی آواز آئی اب قرآن چھوڑ، میدان میں انہیں لے جا جن کا وہاں بس چلتا ہے جہاں قرآن بے بس ہوتا ہے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ فرماتے ہیں عاقب پھر ایسا ہے کہ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دے کہ یہ اپنے بیٹے لے آئیں، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بندے کو بھری مسجد میں اللہ نے کہہ دیا تھا میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، وہ صرف اللہ کا رسول ہے۔ اور مسجد بھی وہی ہے، ماحول بھی وہی ہے، جو ایسا پنڈ بھی ہو، تھاں بھی ہو، بندے بھی ہو، تو لوڑ پہ گئی پتران دی۔ ضرورت پڑ گئی بیٹوں کی، ان سے کیا یہ اپنے بیٹے لیں۔ سلمان قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا مولا مسئلہ نہیں ہو گیا؟
جناب کے بیٹے تو ہیں کوئی نہیں. ابھی کل قرآن کی آیت آئی ہے کہ ان سے کہہ رہے تمہارے مردوں میں سے محمد کسی کا باپ ہی نہیں. اب بیٹوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کو مدینے میں سے بیٹے کہاں سے ملیں گے؟ مسکرا کے کہتے ہیں سلمان ایک دروازہ ہے جہاں سے مل سکتے ہیں. بندہ نہیں عقیدہ بولے گا اور صرف شیعوں کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں باقی کسی کے لیے نہیں. کہا سرکار مدینے میں ایسا کون سا دروازہ ہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں پھر آپ کو کون بیٹے دے سکتا ہے؟ کہا سلمان وہ وہی دروازہ ہے جس پہ ریش رکھ کے تو سجدہ کرتا ہے جس سے داڑھی کے ساتھ بہاری دیتا ہے. وہ دروازہ ہے علی ابن ابی طالب کا. رسول مسکرا کے کہتے ہیں سلمان یہ کون سا بڑا کام ہے؟ بیٹے دینا کوئی بڑا کام نہیں. وہ دینے پہ آ جائیں تو عیسیٰ کو بغیر شوہر کے مریم جیسا دے دے. آ گئے سرکار. اے ہون ایک خوبصورت عقیدے دی گل ہے تواڈی امانت ہے تواڈے حوالے کرن. حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ سرکار آئے اور اپنی شادی سے آ کے کہا انی اجد فی بدنی ضعفن کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں. نکاہت کمزوری. جڑا بیمار ہوئے وہ رسول نہیں ہوتا. جسے بخار ہو جو کمزور ہو وہ نبی نہیں ہوتا, وہ محمد نہیں ہوتا. انی اجد فی بدنی ضعفن میں اپنے بدن رسالت میں کمی محسوس کرتا ہوں. کمی کاندی سی بھی اتھے لوڑ سی پتران دی اتھے ہے نہیں سن. جے گل میری اپڑی ہے جے میں کچھ جناب نو دے سکے ہیں. کمی یہ تھی کہ محمد کے پاس اپنے بیٹے نہیں تھے. یہ بدن رسالت میں یہ کمی تھی کہ اپنے بیٹے تھے نہیں. تے ضرورت مصطفیٰ نو تے نہیں نا پتران دی پئی. اپنے واسطے نہیں منگے اللہ واسطے منگے. یہ پھر بوا علی لجپال دا یہ نا جتھوں محمد اللہ واسطے بھی منگے تے حسنین ورگے دے چھڑ. ہائے 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 حیدری علی علی مولا علی مولا علی مولا حیدری علی علی علی. ہن پتر چاہیے سن مصطفیٰ نو. پہلو ایک اپنے گھر دی گل کر لئیے تے پھر شہر دی گل بھی کر لیں. شہر دی بھی ایک گل سنانی ہے. مصطفیٰ چلے کہ میں بیٹے مانگوں. ادھر سے مصطفیٰ چلے کہ ماں نے حسن اور حسین کے بالوں میں کنگھیاں دی. جنت سے آئے ہوئے لباس ماں نے رب تن کروائے. بندے سمجھنے بھی کرے کوئی عید تے جوڑے اتھوں آئے نے. نا جی نا مینو پورے مدینے چ اس بندے دا نا دسیا جے ساری زندگی چ حسنین واسطے کپڑے سیتے ہون. نہیں ایک بی بی کی چادر ہے جسے کسائے یمانی کہتے. یمانی سے بھی مراد یہ یمن کی چادر نہیں ہے. یمان آخدے نے جنوب نو. یعنی یہ پردہ آیا ہے بی بی کے لیے عرش کے جنوبی حصے سے. گویڑی تھی بیٹھے ہو اگر ایک کسے بلار چو آئیے تو پھر یہ دے کو بنان آلا بھی ہے انہوں کو ویچن آلا بھی ہے. مینوں بندہ اس بندے دا نام دسے دے کو لوگ کسے چادر مول رہی ہوئے نہیں. اور یہ جو پردہ ہے یہ بھی ہم اپنی سمجھ کے لیے کہتے ہیں. کوئی گلیں ایسیاں نے جڑیاں صرف سانو سمجھن واسطے تے گل کرن واسطے کرنیاں پیندیاں ورنہ ان کی حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں. جبرائیل روایت کرتے جب مجھے میرے خالق نے خلق کیا بندہ آپ ذاکر آنا جی
تو روز کسی نہ کسی ایک نویں گھر جائیدا، کدی کسی مسکین نال، کدی کسی تگڑے نال، کدی تے اسی جا کے نہ گھر بوا وینے جتھے اتریے وہ سڑک کیویں دی ہے، بوا کیویں دا، اگوں گھر ٹر جائیے نا تے گھر دی چھت ویکھی دی ہے بھی سیلنگ پیلنگ ہوئی ہے تے کیویں دی ہوئی ہے۔ یہ تو خیر اور حساب لیندے نے نا، یہ تو اٹاں ویکھ کے حساب لیندے نے، پیسے کن منگنے یہ تو کسی اور گل تو ویندے نے۔ تو ویسے بھی ہم میں سے بھی کوئی کہیں مہمان چلا جائے نا نئی جگہ پہ تو بندے جگہ دیکھتے ہیں۔ وہ جب جبرائیل واقع ہوا نا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، اوپر نیچے دیکھا، جبریل کہتا مجھے بہت بلندیوں پہ ایک نور دکھائی دیا جو مجھے ستارہ لگتا تھا۔ جبریل کہتا مجھے ایک ایسا نور نظر آیا جو میری سمجھ میں لگتا تھا کہ شاید کوئی ستارہ ہے۔ میں نے اپنے خالق سے پوچھا میرے رب یہ کون ہے؟ میں نے اشارہ کیا تو خالق لم یزل کی آواز آئی، جبرائیل ابھی تیری معرفت تیری ریاضت اس قابل نہیں ہے کہ تجھے اس نور کا تعارف کروایا جائے۔ باجی جبرائیل کہتے ہیں میں نے سجدے میں سر رکھا، 80,000 نوری سال سجدے میں سر رکھ کے میں سبوحن قدوسن کی تسبیح کرتا رہا کہ 80,000 نوری سال گزر گیا کہ میں نے سجدے میں سے سر اٹھا کے پھر پوچھا مالک وہ جو دور ایک نور ہے جو ستارہ لگتا ہے وہ کون ہے؟ خالق کی آواز ہے ریاضت بڑی ہے لیکن ابھی اتنی نہیں کہ اس کا تعارف کروایا جا سکے۔ میں نے پھر سجدے میں رکھا، تیسری بار جب 80,000 نوری سال کا سجدہ میں نے مکمل کر کے پوچھا مالک وہ دور نور کون ہے جو مجھے ستارہ لگتا ہے؟ اس وقت خالق کی آواز آئی جبرائیل سلام کر فاطمہ تو۔ یہ سیدہ کا نور ہے، سیدہ زمین پہ، شہزادے زمین پہ، ادھر سے مصطفیٰ چلے۔ بس آخری گل کر کے تے میں نوکری تمام کر پھر زندگی باقی رہ گئے۔ چلو ایک گل اور کریے، تیاری ہو گئی بھی جانا ہے مباہلے کے میدان۔ مدینے چوئی امامات راشی راشی خط پہ بندے نے کلفاں پہیاں لگ دیاں نے، پھڑ لو ہی پہیے پراں ہو جا میری باری ہے، پراں ہو جا میری باری۔ تو بیاں کوئی ٹائم ہی کو نہیں۔ وہ بندہ ہے کہا وہ میرا کرتا تے کٹ بوس کی تھا، وہ سکھیا تیرے کول کتھوں آئی بوس؟ سکھیا لے ہے نہیں جدو علی خیبر جیتی ادو مینوں لبھی۔ میرے واسطے وہ والے کپڑے کٹ جڑے خیبر چوائے نے میں وہ پا کے جانا۔ اس کیا چلا کہ تین نہیں پتہ لگا؟ اللہ نے رسول آکھیا بھی انہاں نوں آکھے اپنے لے آن تے اسی اپنے لے آنے تے میرے نال بوتا ہودا اپنا کون ہے؟ اے ہی وہم سا جی اللہ دی عزت دی قسم ہے سارے مدینے نوں اے ہی وہم سی تے ہونا بھی چاہیدا سی۔ میں پریشان نہیں بھی کئی جیاں دی نا عادت ہوندی بھی وہ ایڈے با اخلاق ہوندے نے بھی ہر بندہ جڑا انہاں دے کول بہندا ہے نا انہوں لگدا ہے بھی جڈا میرا کوئی کرامت نال تعلق ہے نا جی اور کسے دا بھی نہیں ہے۔ تے چوری ہے نا تے مطلب سارے نوں ہی انج رکھیا نا پتراں طرح پراواں طرح دل نہیں کسے دا توڑنا۔ تے اے ہے ہی خلق عظیم دے مالک سن۔ اے کریم میڑے سن بھی انہاں بندیاں نوں انج نیڑے لایا بھی ہر بندے نوں اے وہم سی بھی جویں دا میرا تعلق ہے نا ایویں دا سرکار نال کسے دا تعلق ہے نہیں۔ اسے تعلق دے زوم میں میچی اور میں کوئی بدنیتی نہیں سمجھدا، یہ سرکار دی صفت سی اور ان بندیاں دا بھی بادشاہ نال پیار سی کہ اسے تعلق دے زوم میں میچی نا سارا مدینہ تیار ہو گیا۔ میں بھی سویرے مبالے جانا ہے، میں بھی سویرے صبح میں بھی مبالے میں جاؤں گا۔ سارے مدینے میں تیاری ہو رہی تھی، بندے میں کر رہے تھے کہ سلمان نے حقنا حالات سے آگاہ کیا سرکار ختمیہ مرتبت کو کہا سرکار وہاں تو سارا مدینہ ہی تیار ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آتی اب پیچھے کسے چھوڑ کے جانا ہے، گھروں کا خیال کون رکھے گا، شہر میں کون رہے گا، مباہلے میں کون جائے گا، سارا مدینہ تیار ہے۔ مصطفیٰ دیکھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جو تیار ہو گئے ہیں نا
نہ بولا ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس جنہوں نے جانا تھا وہ چل پڑے، توجہ ہے، جنہوں نے جانا تھا وہ چل پڑے۔ آگے ہے کم از کم 7,000 سے لے کے 11,000 تک بندہ، میدان مباہلہ سجا ہوا، ادھر سے آئے صرف 5۔ لو یہی فرق ہے رضی اللہ اور علیہ السلام میں اہل سنت دوستو، جو مدینے میں ہوتے ہوئے بھی اس دن مدینے میں رہ گئے تھے نا، وہ رضی اللہ تھے۔ اینا جنہ رول ہے اے ونڈے جڑی بندیاں نو سمجھ نہیں ہوندی بھی، کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، مشکل بات تو ہے ہی کوئی نہیں نا جی۔ جو اس دن مدینے میں رہ گئے تھے وہ رضی اللہ ہیں، جو ساتھ چلے گئے تھے وہ علیہ السلام ہیں۔ اب ادھر سے 5 اور جانے سے پہلے عیسائیوں کے لشکر میں ایک بندہ ہے جس کا نام ہے عبد مسیح۔ 300 سال سے زیادہ اس کی زندگی ہے، اور ضعیفی میں حالت یہ ہے کہ یہ بھویں آنکھوں پہ گر جاتی ہیں، پٹی سے باندھی ہوئی ہیں۔ اور عبد مسیح کے پاس جو کمال تھا وہ ایک عمل تھا، اس کے پاس ایک علم تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جب چاہتا تھا توسل کر لیتا تھا جناب عیسیٰ سے، جناب عیسیٰ سے یہ ملاقات کر لیتا تھا۔ اور اسی گھمنڈ پہ ہی انہوں نے مباہلہ رکھا تھا کہ ہم عیسیٰ کو بلا لیں گے۔ اور اس روز پتہ ہے عاقب میں اور عبد مسیح میں مباہلہ والی سب بات کیا ہو رہی تھی؟ عبد مسیح سمجھا رہا تھا عاقب کو کہ تو حاکم ضرور ہے مگر میرا بیٹا ہے، میں بزرگ ہونے کی حیثیت سے ایک منت کر رہا ہوں عاقب، اگر وہ کل دوستوں کو لائے تو مباہلہ کر لینا، اگر رشتہ داروں کو لائے تو پھر سامنے نہ جانا۔ بس جی 4 مصرے آخری تے گل مک گئی۔ مباہلہ اس گلتے ہوئے بھی عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، عیسیٰ ہے اللہ کا بیٹا، یہ ہے عیسائی عقیدہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا نہیں بندہ ہے۔ اس ایک بات کو آپ ذہن میں جگہ دے سکتے ہیں، اینی گل یاد رہ جائے گی، پھر اگو بڑا سواد آئے گا۔ مباہلہ ہونے سے پہلے جیت لیا علی کے بیٹوں نے، ہوا ہی نہیں، ہونا تے تاں سی نا۔ اور میں ایک مجلس پڑھنا وا اگو مین نہ ہوئے، نہیں کل نالوں بھی بہتا، چلو کل تے ہو گئی ہے نا، کل تو ہو گئی، گناہ بتی می طوفان ہی نہ ہوئے بھی اتھے جی کوئی نہ ہوئے۔ تو میں تا چوہ صاحب آکھنا نا بھائی نیاز پڑھو تو اڈا ٹورا آیا ہو گیا تے چاو، منو نیاز لب جانی ہے، مجلس تے نہیں ہوئی۔ مباہلے گئے ضرور نے، عیسائیاں پیران نیاز دے کے ٹوریا، مباہلہ نہیں ہویا۔ مباہلہ تے تاں ہونا سی نا، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اگر یہ دونوں گھر اکٹھے ہو کے مسلح بچھا کے جھولی بنا کے ہاتھ اٹھا کے جھوٹوں پہ دعا کرتے، بد دعا کرتے، لعنت کرتے اور لعنت آ جاتی، پھر تیسی مباہلہ نہ اتھے لعنت ہوئی نہ اتری۔ اس کا مطلب ہے کہ مباہلہ ہوا نہیں۔ یہ ہونے سے پہلے مباہلہ کس بات پہ ختم ہو گیا؟ عیسائیوں نے کسی کو دیکھ لیا تھا، بھائی جس بندے کی توجہ مجلس میں ہے اس کے لیے یادگار مصرے سشرے کے پڑھ رہا ہوں، اور یقیناً آپ کو یاد رہ جائے گی۔ نوکر کی آج کی نوکری، عیسائیوں نے دیکھ لیا تھا کسی کو، اور کسی کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں عاقب مباہلے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں آئے مباہلہ میں وہ جو بڑے غرور کے ساتھ آئے، مباہلہ میں وہ جو بڑے غرور کے ساتھ آئے، مباہلہ میں وہ جو بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے رکھ دی زمین پہ اپنی جبیں، تو وہ کیسے؟ مباہلہ کس بات پہ تھا؟ اللہ کا بیٹا ہے نہیں ہے، انہوں نے رکھ دی اپنی جبیں زمین پہ، وہ کیسے؟ علی کے بیٹوں کو دیکھ کر وہ یہ سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟
صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کے بیٹے اگر بھئی عیسائی کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ہوتا تو پھر ان میں سے ہوتا، بس گواہ بنا کے لے گئے تھے حسنین کو۔ چلو آج میں عزت سیدات بھی ایک فکرہ آکھاں، میرا دل پیا کردہ ہے، انج دیاں گلاں روز نہیں ہوندیاں۔ رسول نے علی سے پوچھا جانے کی ترتیب کیا رکھے؟ علی کہتے ہیں مولا وہی ترتیب ہونی چاہیے جو آیت میں ہے۔ سب سے پہلے انفسنا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، پہلے آپ ہوں اور آپ کے بیٹے ہوں، پھر نساء ہوں، پھر انفسنا جان ہو، جاتے ہوئے ترتیب تھی یہ۔ ہوں ایک گل میں اتھے کرا، پیر کرم علی شاہ صاحب بیرے آلے اہل سنت دے بہت وڈے پیر نے تے بڑے وڈے عالم دین نے، مفسر نے، انہاں قرآن دی تفسیر اور ترجمہ لکھے۔ قبر چمہ میں پیر کرم علی شاہ پیرے آلے دی، انہاں کیا ایس انفسنا دی تفسیر ہے، انہاں کیا انفسنا پاک رسول آپ ہی سن، جانو آپ ہی سن۔ انہاں فرمایا بھی چونکہ داماد بھی پتر ہی ہوندہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، گل تے میں کر گیا، آج میں ونڈ کٹ دین لگا، نتیجہ دین لگا وہاں تے نتیجہ میری زبانی نہیں، پیر کرم علی شاہ بیرے آلیاں دی زبانی ہے۔ چلو جڑے انہاں من دے جے، انہاں دی بھی کدی من ویکھیا جے، اللہ دی عزت دی قسم نے پیر کرم علی شاہ گل کر کے تے قلم ہی تروڑ چھڑی، انہاں فرمایا انفسنا سے مراد محمد خود ہیں، علی گیا ہے ابنانا و ابناکم کی فہرست میں، کیونکہ علی ہے داماد اور داماد بھی بیٹے ہی ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بیٹیاں چار ہیں، بیٹیاں جو چار تھیں تو باقی داماد کہاں مر گئے ہیں؟ بیٹیاں جو چار تھیں تو پھر داماد باقی بھی تو کوئی ڈھونڈ کے لائے۔ اس کا مطلب ہے کہ داماد ایک ہی تھا، جیڑا موبائل ٹر گیا۔ گواہ بنا کے لے گئے تھے بطول کو، ایک بطول کو محمد گواہ بنا کے لے گیا اور ایک 4 سال کی بطول کو حسین کربلا میں گواہ بنا کے لے گیا۔ اجرکم اللہ، ماں بادشاہ حسین دی راضی ہوئے جی۔ 3.5 سال کی دکھی بیٹی حسین مظلوم کی، جس کی زندگی تھوڑی اور دکھ ڈھیر سارے، اتنی شاید اس کی زندگی کی سانسیں نہیں جتنی ہچکیاں ہیں۔ محسوس کرنے والے بندے کے لیے اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں کہ سارے 4 سال تو بابا اس کی زندگی کے دکھوں میں نہیں نہ گزرے۔ جب یہ بستی تھی تو بستی ایسے تھی کوٹ چودھریاں والوں کہ بیٹھتی حسین کے سینے پہ تھی، حکم عباس کو کرتی تھی۔ ہائے ہائے، رولی تو پھر ایسے رولی کہ رو رو کے کہتی تھی بابا تیرے بعد نہ اس کروٹ سو سکتی ہوں، تیرے بعد نہ اس کروٹ سو سکتی ہوں۔ اوہ یہ حوصلہ ہے کوٹ چودھریہ والو حسین کا۔ ایک عجیب فکرہ میں مصائب کا کہنے لگا ہوں، مصائب سے آپ کو عشق ہے، آپ قدردان ہیں مصائب کے۔ یہ حوصلہ ہے حسین کا کہ حسین فرماتے ہیں اللہ مجھے 1000 بیٹی دیتا، میں 1000 بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا۔ حالانکہ کوٹ چودھریاں والو پتہ ہے حسین کو کہ جس کا نام فاطمہ ہو مسلمان اسے مارتے بڑا ہے۔ اجرکم اللہ، ماں حسین بادشاہ دی راضی ہوئے۔
اپنے دکھا چ کدی آئے نہ کرو بادشاہ حسین دی دھی دے دکھا تے آئے کرنا لیو۔ سب سے زیادہ اس قافلے میں جسے مارا گیا نا وہ حسین کی بیٹی ہے۔ گلے کہ میں بڑے تحمل لال کرنی ہے، سادات تشریف فرماؤ، بزرگ چٹیاں داڑیاں، میں نے گل دا جواب دیو۔ یتیم تو اس قافلے میں 84 تھے، بچے تو اور بھی تھے۔ کوٹ چودھریاں والوں یہ شمر صرف معصومہ کو کیوں مارتا تھا؟ سب سے زیادہ ماتم کا فکرہ یہ ہے کہ شمر کے معصومہ کو مارنے کی وجہ یہ ہے کوٹ چودھریاں والوں کہ ہر قاتل چاہتا ہے کہ قتل کا گواہ مر جائے۔ اس کا دل یہ تھا کہ یہ شہزادی دربار شام زندہ نہ پہنچے، یہ کسی کو نہ بتائے کہ میری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہے۔ بس ماتمی عزادارو، بڑا مشکل سفر ہے حسین بادشاہ کی بیٹی کا۔ سجاد سے کہتی ہے سجاد مجھے یہاں چھوڑ جا، مجھے کربلا سے شام نہ لے جا۔ سجاد بہن کا سر چوم کے کہتے ہیں میرا لال آپ نے یہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ رو کے کہتی ہے بھیا آپ پھوپھیوں کو لے کے شام چلے جائیں، میں کربلا کے صحرا میں سے نکلوں گی، قریبی کوئی راستہ تلاش کروں گی، میں راستے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی، کوئی قافلہ گزرے گا، میں نانا ابو ذر کی بیٹی کی طرح منت کر کے کہوں گی میرا باپ بے کفن ہے، کوئی میرے بابا کو کفن دے دو، کوئی میرے بابا کی کفن بنا دو۔ سجاد کہتے ہیں سکینہ میری تو نہیں نہ مانتے، میری مانتے تو پھر پھوپھیوں کے برقعے نہ اترتے، میری مانتے تو پھر علی کی بیٹیاں کڑیاں نہ پہنتی۔ رو کے کہتی ہے نہیں تو وقت کا امام ہے، کوشش تو کر۔ بہرحال ماتمی عزادارو، شبیر کے بیٹے نے بہن کو سوار کر لیا، قافلہ نکل پڑا۔ میں پڑ گیا، تسی غور نہیں کیتا، گھر کیڑا جدے چ جنازہ نہ ہو۔ بھائی خادم حسین جی ہر گھر نو موت روائے ہے، کوئی دھی ایسی نہیں جس پیو دا جنازہ اٹھتا نہیں ویکھیا، کوئی بہن ایسی نہیں جس برا دا جنازہ اٹھتا نہیں ویکھیا، اور اللہ دی کائنات جڑا دھی تے پیو دا رشتہ ہے نا، ایو جا رشتہ اللہ اور بنائے ہی کوئی نہیں۔ دنیا دار بندے میرے سامنے تشریف فرماؤ، کسے دھی دا پیو مر جائے نا تے جنازہ رکھ دیتا جاندہ ہے، دھیاں اتے کھلو کے کر دیاں دل لائے وین، جنہ انہاں دا دل کرے اور روندیاں۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے بندیاں ویکھیا انہاں جنازہ چاہ کے پھر واپس رکھ دیتا ہے بھی نہیں دھیاں جان نہیں پیاں دیندیاں، اجے دھیاں وین کرنے نا۔ اللہ دی عزت دی قسم میں کائنات دی ریت ہی انجے کہ جنازے ٹر جاندن تے دھیاں بیٹھیاں رہندیاں۔ اس تو وڈی غربت مظلوم دی میں کی پڑھا، جنازہ ریت تے ریا تے دھی مظلوم دی شام ٹر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے حسین کر کے روحن عزادار دی شان وسدے رو بھی اپنے دکھیں جی کدی آئے نہ نکلے۔ مظلوم کا جنازہ ریت پہ تھا، مظلوم کی بیٹی اونٹ کی پشت پہ بیٹھ کے کہتی تھی بابا نہیں رونے دیتے، او میرا وعدہ ہے میں تجھے شام کے زندانوں میں روں گی۔ اللہ اکبر۔ بس ماتمی عزادارو نیڑے آواں، میں ایک گل صرف سنو، لمبا مسائب نہیں، میرے بعد باجی بڑی تفصیل نال مسائب پڑھ دن۔ ایک دکھ دا اج میں سنانا ہے تانوں، ایک وین اس بی بی دا، شام آ گئی، گردنیں 16 ہیں، رسی ایک ہے، 16 گردنا رسی ایک، حالت ہو گئی بھی کسے لے ایک پیر چاندیاں دوجہ رکھ دیا۔ زمین کا رنگ بدل جاتا ہے،
اور اس بی بی کی پتہ ہے کیا کیفیت تھی؟ کئی بار دربار میں تھک کے اس نے گرنا چاہا، رسی نے گرنے نہیں دیا۔ میرا تو ان پتہ ہے میں اریان لفظ کدی آکھی نہیں، میں اشارے چی مسائب پڑھنا۔ کئی بار اس نے تھک کے بیٹھنا چاہا، تھک کے دربار کے فرش پہ لیٹنا چاہا، لیکن لیٹ رسی اتنی تنگ تھی اور عجیب مجبوری تھی ان ساری بیبیوں کی کہ ان میں سے کوئی ایک قد سیدھا کرتی تو باقیوں کے سانس رک جاتے۔ کھڑی ہے چپ کر کے، بڑی دیر گزر گئی۔ ماتمی ازادارو، اس جملے دی من معافی دے آجے، یہ کتے کا بچہ شراب کے نشے میں بعد مست بے غیرت دیکھ کے کہتا ہے کہاں ہے وہ جو بھائی سے بڑی میری دشمن ہے؟ درباری بول کے کہتا ہے یہ جو سفید بالوں والی ضعیف ہے اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ نہیں پڑھنا میں نے دربار اور بازار، اس حرام زادے کی نا نظر پڑی حسین کی چھوٹی بیٹی پہ۔ اس جملے دی من معافی دے آجے، میری ایک اپنی مجبوری ہے، کچھ لفظ ایسے جڑے ہیں مبنی بر حقیقت پر میرے کو ادا نہیں ہوندے، ہیں سچے۔ حالت کیا تھی؟ تخت کی نیچے والی سیڑھی پہ نا ایک تھال پڑا تھا جس میں اس نے کوئی بڑی قیمتی امانت رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خیزران کی ایک چھڑی تھی۔ نہیں پڑھ سکتا میں روایت کا فقرہ، بس اس تھال کے اوپر سے اس نے چھڑی اٹھا کے معصومہ کو چھڑی سے اشارہ کیا۔ دن نہیں سمجھ آئی ہوتا نصیب ہے، میں کو معافی چاہنا، میں جملہ سخت آکھ ہی نہیں کھول کے سکتا۔ جڑے نہیں رو سکے میں پوچھ لیا جے، میں بعد اچ دس دیاں گا میں کی پڑھیا، لیکن ممبر ہے میری مجبوری یہ ہے، میں اتنا ہی پڑھ سکتا تھا۔ تشت میں سے اس نے چھڑی اٹھا کے نا معصومہ کو اشارہ کیا۔ جب معصومہ کو اشارہ ہوا نا تو معصومہ نے محافظہ امامت پھوپھی کی طرف دیکھا کہ پھوپھی یہ بے غیرت بلا رہا ہے، دیکھ کے کہتی ہے جاؤ میرا لالو ماتمی ازادارو، حسین کی 3.5 سال کی بیٹی دربار میں چل پڑی، جہاں سے پیر اٹھاتی ہے زمین کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ کچھ قدم دور تھی کہ میری سیدہ کی آواز آئی، میرے اللہ جو پہلے قتل ہوئے ہیں وہ میں اجڑی کے بیٹے تھے، یہ ہمارا بیٹا نہیں ہماری بیٹی ہے۔ دربار میں معصومہ مر گئی، کڑیوں والے ہاتھوں سے قبر کون بنائے گا؟ ماتمی ازادارو چلتی ہوئی آئی نا تو یہ بے غیرت دیکھ کے کہتا ہے معصومہ تو حسین بادشاہ کی بیٹی ہے؟ کہا ہاں میں حسین کی بیٹی ہوں۔ کہا میں نے سنا ہے تیرا باپ تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا۔ کہا ہاں بڑا پیار کرتا تھا۔ کہا کیا کھلاتا تھا؟ یہ دیکھ کے کہتی ہے میرا باپ مجھے بصرے کی کھجوریں کھلاتا تھا اپنے زانوں پہ بٹھا کے۔ میرے بابا کھجوروں میں سے گٹلیاں نکال کے پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر مجھے کھلاتے تھے۔ کوٹ چودھری والوں یہ کتے کا بچہ کہتا ہے معصومہ اس دربار میں کھجوریں ملے تو کھائے گی؟ کہا ہاں ضرور کھاؤں گی۔ اس نے نا اشارہ کیا یہ تھال میں کھجوریں ہیں، اور کوٹ والوں بی بی نے جلدی سے آ کے نا اس تشت سے کپڑا ہٹایا۔ اب باپ کی کٹی ہوئی گردن معصومہ کو نظر آئی، رو کے کہتی ہے ہائے او میرا غریب بابا، ہائے او میرا مظلوم بابا۔ لفظ آخری اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ رو کے کہتی ہے آؤ بیٹی ملنے آئی ہے۔ بس ماتمی ازادارو باپ کو سینے سے لگا کے کہتی ہے بابا تجھے ایک دکھ سنانا ہے، بابا تیری غربت کی قسم ہے 11 محرم سے لے کے 16 ربیع الاول تک میں نے ان 26 دنوں میں پانی نہیں پیا۔ 11 محرم سے لے کے 16 ربیع الاول تک ان دنوں میں پانی نہیں پیا۔ سجاد رو کے شبیر کہتے ہیں جب سجاد پی لیتا ہے عالیہ پی لیتی ہے، تو کیوں نہیں پیتی ہو؟ چھوٹی اولاد والوں باپ کے منہ پہ منہ رکھ کے کہتی ہے بابا کیسے پانی پیوں؟ قافلے کو پانی وہ بانٹتا ہے جس میں میرے درود اتارے ہیں۔ او بابا مجھے شمر سے ڈر لگتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
ہوں جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت